سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ شخص کیوں رو رہا ہے، اس کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ کیا یہ اس وجہ سے رو رہا ہے کہ اس کا یہ بھائی چارپائی پر لیٹا ہوا ہے، اس کی موت کا وقت قریب ہے، اس وجہ سے رو رہا ہے؟ نہیں میرے عزیزو، یہ اس وجہ سے رو رہا ہے کہ آج اس کو اپنے کیے کا پچھتاوا ہو رہا ہے۔ اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے کیا یہ ہے کہ جب اس کے بھائی کی جوانی تھی جو چارپائی پر لیٹا ہوا ہے، اس نے اس کی چین کی سکون کی زندگی کو اجاڑا تھا، یعنی اس کے مال پر ناجائز اس نے قبضہ کیا تھا، اس کی زمین پر اس نے قبضہ کیا تھا۔ اب جب کہ اس کے اس بھائی کا موت کا وقت قریب ہے تو اب یہ اس سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوا ہے، اور اس کا یہ بھائی اب اس کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ اس کے بھائی کو معلوم ہے کہ دنیا کے اندر رہ کر کے اگرچہ تو نے مجھ پر ظلم کیا تھا، دنیا کے اندر رہ کر اگرچہ تو مجھ سے زیادہ طاقتور تھا، لیکن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جاؤں گا، کل قیامت کا دن ہوگا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کے سامنے تیرا گریبان پکڑوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر رہ کر اس نے میری زمین پر قبضہ کیا تھا، اس نے میری چین سکون کی زندگی کو اجاڑا تھا، اس نے میرے مال پر قبضہ کیا تھا، وہ تو دنیا کا معاملہ ہے، آج میں اس سے اپنا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ تو اب چونکہ کوئی بھی بندہ اس دنیا کے اندر سے اپنے ساتھ روپیہ پیسہ لے کر نہیں جاتا ہے، بلکہ اچھے اور برے اعمال لے کر جاتا ہے۔ اب اس کے بھائی نے جو اس کی زمین پر قبضہ کیا ہوتا ہے اور اس کے مال پر قبضہ کیا ہوتا ہے، اب یہ جس کے مال پر قبضہ کیا ہوتا ہے اس سے مطالبہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ تو چونکہ اس کے پاس جو بھی نیکیاں تھوڑی بہت جو بھی اس نے اپنی زندگی میں کمائی ہوگی تو وہ اس کو دے دی جائے گی، اور جب اس کے پاس سے نیکیاں ختم ہو جائے گی تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا یہ کہ اس بندے کے جس کی زمین پر اس نے قبضہ کیا تھا، جس کے مال کو اس نے ناحق چھینا تھا، اس کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ڈال دے گا، اور جب اس کے پاس کوئی بھی نیک عمل نہیں بچے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرا دے گا۔ تو اس لیے ہم سب کو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا زیادہ ہم سے ہو سکے ہم حقوق العباد میں بالکل بھی کوتاہی نہ کریں۔ حقوق العباد کا معاملہ ایسا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اس دنیا کے اندر رہ کر اگر سینگ والی بکری نے کسی بے سینگ والی بکری پر حملہ کیا ہوگا تو کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری سے ضرور بدلہ دلوائے گا، بے سینگ والی بکری کو سینگ دیے جائیں گے۔